یہ بتائیے گا یہ جو نیا مسودہ آ رہا ہے، اچھا ابھی جو نئی لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں تحریک انصاف کا نام ہی نہیں ہے ایز اے پارٹی، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو نیا مسودہ آ رہا ہے اس حوالے سے کیا آپ لوگوں کو کوئی مسودے کی کاپی دی گئی ہے؟ آپ خود بیکاز یو آر اے لائر، آر یو اسٹڈیئنگ دیٹ؟ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ملک اور قوم کو کیا فائدہ ہوگا اور مطلب جوڈیشری کا بوجھ ہلکا ہوگا؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک مسودے کا تعلق ہے جو لوگ مسودہ لانے والے ہیں انہوں نے بھی ابھی تک نہیں دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اوکے. اور جہاں تک تعلق ہے ہمارا، ہمیں تو نہ پہلے دیے گئے اور نہ اب دیں گے، اور ہم اس کی مخالفت کریں گے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس نیت کی ٹھیک نہ ہونے کی کا ثبوت یہ ہے کہ جس انداز میں یہ مسودہ پیش کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں، جس انداز میں پارلیمنٹ کو توڑ کر ارکان کی وفاداریاں زبردستی بدل کر، اغوا کر کے، ان کے بیوی بچوں کو اغوا کر کے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اس مسودے کے حق میں ووٹ دیں، تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے جس کو صرف آئین کے کور میں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس سے شاید سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ ایک آدھ شخصیات کو فائدہ ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. سارے ملک کے لیے یہ ایک بدنامی کا بھی باعث بنے گا اور نظام کی خرابی کا بھی باعث بنے گا. اچھا بیرسٹر صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. فرض کریں لیٹس ازیوم کہ یہ مسودہ پاس ہونے میں مشکل پیدا ہوتی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانتے، کیونکہ کل بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کی ہے کہ بھائی اگر جلدی میں آپ کچھ لائیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، پہلے بدنیتی پر ہم کچھ نہیں کریں گے. تو آئی تھنک مولانا صاحب ہیز ٹیکن اے ویری ویری فرم اسٹینڈ ایز این اپوزیشن لیڈر، اور ایک کریڈٹ دینا چاہیے ان کو کہ انہوں نے جینوئن اپوزیشن کی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ فرض کریں نہیں پاس ہوتا، نہیں، تو میں نے ایک بیان سنا تھا بانی تحریک انصاف کا، ان کی بہن یہ کہہ رہی تھی کہ انہیں یہ شک ہے کہ ان کو بہت جلد سزا دے دی جائے گی. یہ مطلب ہے یہ آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے جو آپ نے سوال کا پہلے حصہ تھا وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تھا، تو بالکل میں ان کے اس موجودہ سٹانس کو جو اس وقت انہوں نے لیا ہے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بالکل اصولی سٹانس ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ اسی سٹانس پہ رہیں گے. رہ گئی بات عمران خان صاحب کے حوالے سے سزا کا، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جیسمین کے ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور بنائے اس لیے گئے ہیں کہ ان کو جیل میں رکھا جائے اور ان کو سزا دی جائے. ان کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو جس طرح کے لغو اور بے بنیاد مقدمات میں سزائیں سنائی گئی ہیں، تو عدالتوں میں اور قانونی طور پر تو ان کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن سننے میں آ رہا ہے نا کہ 9 مئی کے حوالے سے شاید کوئی بڑا فیصلہ لے لیا جائے. دیکھیں، ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ابھی تو صرف ایزمپشنز ہی ہیں، قیاس آرائیاں ہی ہیں. اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو ہم یقیناً صحیح نہیں سمجھیں گے اور اس کے خلاف ہم عدالتوں میں جائیں گے اور اس کو چیلنج کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو گیا تو اس کو ہم چیلنج کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.